دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مذہب کوئی چاکلیٹ ہے کہ آپ کسی کو دے دیں گے اور وہ کھا لے گا اور وہ کنورٹ ہو جائے گا؟ بھائی مذہب تبدیل کرنا کیا کوئی آسان ہے یا کوئی یوں ہے کہ وہ اس کو آپ کہیں گے اور کنورٹ ہو جائے گا؟ کہ اگر مجھے آپ میرے ماں باپ کے ساتھ بھیجیں گے میں خودکشی کر لوں گی، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے جج صاحب، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ لڑکی کا بیان ہے اور آج لڑکی دارالمان حیدرآباد میں آج بھی موجود ہے۔ 2009 سے لے کر ہمارا ادارہ دینی خدمات انجام دے رہا ہے اور ہمارے دو اداروں میں الحمدللہ 15 سے 20 ہزار خاندان کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ وہ تربیت بھی حاصل کر چکے ہیں، جس میں نماز اور مکمل جو ہے اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے اس کے بارے میں ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس طرف آئیں جس پہ میرے جتنے بھی اسپیکر حضرات جو ہیں وہ بات کر کے گئے ہیں کہ زبردستی کلمہ پڑھانا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مذہب کوئی چاکلیٹ ہے کہ آپ کسی کو دے دیں گے اور وہ کھا لے گا اور وہ کنورٹ ہو جائے گا؟ بھائی مذہب تبدیل کرنا کیا کوئی آسان ہے یا کوئی یوں ہے کہ وہ اس کو آپ کہیں گے اور کنورٹ ہو جائے گا؟ اگر ہم شادی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، دیکھیں جیسے صوفی غلام حسین صاحب نے کہا کہ شادی کے جو معاملات ہیں، عشق کو جو ہے نا، میرے حساب سے جو ہمارے ادارے میں جو کیسز آتے ہیں، عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر ایک لڑکی مسلمان لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد لڑکی لڑکے میں انبن ہو جاتی ہے تو اس میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی اور لڑکے میں عشق ہوا اور انہوں نے عشق مجازی کو عشق حقیقی میں تبدیل کر کے اگر انہوں نے شادی کی اور بعد میں ان میں انبن ہو گئی اور لڑکی نے آ کر جو ہے نا بیان دیا کہ بھائی مجھے زبردستی کلمہ پڑھایا گیا تھا، اب اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ کب ہوئی ہے مسلمان، یہ جو ہے کس طریقے سے ہوئی ہے، اس کو کلمہ زبردستی پڑھایا گیا، بس وہ اس پوائنٹ کو لے لیں گے بھائی اس پر جو ہے نا زبردستی کلمہ پڑھایا گیا، بلکہ آپ اس کا بیک دیکھیں کہ اس نے کب کلمہ پڑھا ہے۔ کہ اگر کسی معاملے پر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو زبردستی کلمہ پڑھایا گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے ادارے میں الحمدللہ جو بھی اگر ہم دیکھیں یہ ہم پر الزام ہے کہ زبردستی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، ہم میڈیا پر تو سنتے رہتے ہیں لیکن مجھے بہت ساری باتیں یہاں پر آ کے پتہ چلیں، کیونکہ میڈیا پر ہم سنتے ہیں کہ الزام ہے، اگر آپ اس کی حقیقت میں جائیں گے بالکل اس کے برعکس آپ کو نظر آئے گا۔ اگر پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے چاہیے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں، یہاں پر ایک لڑکا موجود ہے جو لہانہ فیملی سے انہوں نے اکیلے لڑکے نے جو ہے نا کلمہ پڑھا، 10 سال ہو چکے ہیں، اس میں کوئی جو ہے لالچ نہیں تھی، اس نے کلمہ پڑھا، آج وہ یہاں پر آپ کے سامنے عالم بنا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ تو لیکن نام کی تبدیلی کا دیکھیں، ابھی تک اس کا نام چینج نہیں ہو سکا۔ ہم اسلامی ملک میں ہونے کے ناطے جبرن کی تو ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو کون جو ہے نا وہ ڈیفائن کرے گا؟ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے اور دوسری طرح جو ہے میرے بہت سارے جو سامعین کرام ہیں انہوں نے کہا کہ پھر دوسرے اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ کلمہ پڑھانے کے بعد ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کا مسئلہ، پھر ان کے اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پر دیکھیں شادی کا جو معاملہ ہے وہ تو 18 سال کا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک قانون بھی پاس ہے، لیکن اگر کلمہ پڑھنے کا معاملہ کیا وہ 18 سال کا ایسا کوئی قانون ہے؟ اگر ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمے کو آپ کیا کہیں گے، اس کے ایمان کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں انتظار کرنے کے بعد کلمہ پڑھا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی کورٹ میں یا کوئی متعلقہ تھانے میں ان کا بیان کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کلمہ پڑھتے، ہمارے پاس اگر بیسک آپ دیکھیں گے ہمارے پاس لڑکیوں کے یا اگر لڑکوں کے ہیں بھی وہ شادی کے معاملات نہیں ہیں، بہت کم کیسز ہیں۔ میں آپ کو ایک صوفی غلام حسین ہمارے ادارے کا وزٹ کر چکے ہیں، ہمارے 2 ادارے ہیں، 2 اداروں میں میں ایک خاندان کا آپ کو ریکارڈ دے سکتا ہوں جو 15 سے 20 ہزار پورے خاندانوں نے جو کلمہ پڑھا ہے۔ اگر ان کو کلمہ پڑھانا یہ جبرن ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ جبرن کی آپ یہ ڈیفینیشن کرتے تو کرتے رہیں، ہم یہ جبرن کرتے رہیں گے، لیکن اگر کوئی کلمہ خوشی سے پڑھتا ہے اور اس پر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی ان کے مسائل کو دیکھے بنا، میرے ایک بہن نے ایک بات کی کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ کتنے مسائل جو ہے نا وہ پیش آتے ہیں، تو ان کو کوئی بھی ڈیفائن نہیں کرتا۔ جبرن کی ڈیفینیشن ہی ابھی تک کسی نے بھی یہاں پر نہیں کی۔ فقیر شیوا کچھی صاحب نے جو بات کی، 2 لڑکیوں کی بات کی، ٹنڈو غلام علی کی، میرے پڑوس کی وہ لڑکیاں ہیں، اب ان لڑکیوں کو 2 لڑکیوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی شادی ہوئی،
شادی ہونے کے بعد ایک ان کو جو ہے فقیر شیوا کچھی کی طرف سے ایف آئی آر ہوئی ان پر. ایف آئی آر ہونے کے بعد ان کو باقاعدہ کورٹ میں پیش کیا گیا. میرے شہر کی کورٹ میں پیش ہوئی وہ لڑکیاں, اور ان میں سے ایک لڑکی کی ایج 18 سال ہوئی تو اس کو اس کے شوہر کی اس کی مرضی کے مطابق اس کا بیان لیا اور اس کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی. دوسری لڑکی نے یہ مطلب میں خود وہاں پر موجود نہیں تھا بلکہ جو دوست تھے انہوں نے بتایا کہ لڑکی نے یہ بیان دیا جج کے سامنے کہ اگر مجھے آپ میرے ماں باپ کے ساتھ بھیجیں گے میں خودکشی کر لوں گی, اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے جج صاحب, اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. یہ لڑکی کا بیان ہے. اور آج لڑکی دارالعلوم حیدرآباد میں آج بھی موجود ہے, اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے ہیں, وہ لڑکی ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کیا یہ فورس کنورژن ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے, ظلم نہیں ہے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ؟ کیا اس پر کوئی قانون نہیں بننا چاہیے؟ لیکن ہم ایک یک طرفہ دیکھ کر جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی کی کسی بھی جو ہے جو معاملہ ہے اس پر ہم نے کبھی بھی بات نہیں کی.